بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 برز کی تختی، یہ تجدید کی مشق ہے۔ یہاں سے آگے تختی نمبر 13 میں ہم نے تجدید کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اب یہ آگے جو تختیاں آ رہی ہیں یہ تقریباً 3 تختیاں تو مسلسل تجدید سے متعلق ہے زیادہ۔ یہ تختی نمبر 14 ہے، 15 ہے اور 16 ہے، تو یہ تجدید سے متعلق ہے اور یہ بھی لمبی تختی ہے۔ کچھ بنیادی اصول ہے اس تختی سے متعلق میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور ہمارے مد نظر دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ حضرات بڑی عمر کے یا پھر خواتین ہیں جن کو مطلب جو چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن بہتر ہو جائے، ہماری تجوید اچھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل مد نظر اساتذہ کرام ہے، اس لیے کہ تعلیم میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ استاذ ہے۔ استاد اگر فکر مند ہو اور استاد اگر جذبے کے ساتھ پڑھائے تو اسی سے سارا ماحول بنتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو میں زیادہ تر بتاتا ہوں یہ اساتذہ سے متعلق ہے۔ دیکھیں کچھ قواعد ہیں جو اس تختی سے متعلق ہے، برز کی تختی۔ پہلی بات میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اصل بنیادی تختیاں تو 8 ہیں، کچھ تختیاں ایسی ہیں کہ جو ان تختیوں کی مشقیں ہیں، جیسے یہ تختی ہے تو یہ مشق ہے تجدید کی۔ اب ان تختیوں کے نام نہیں ہے اوپر، یہاں لکھ کے تختی نمبر 14 تجدید، لیکن ہم اسے نام دے رہے ہیں برز کی تختی، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا اور جو قرائے کرام ماہرین گزرے ہیں جو اس علم کے اور قاعدے کے ماہر تھے، تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جس تختی کا نام نہ ہو تو اس تختی میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس لفظ کے ساتھ اس تختی کو وہ منسوب کرتے ہیں، اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہلا لفظ آ رہا ہے برزہ، تو اس کو کہیں گے برز کی تختی، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تختی میں کچھ باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تجدید کی تختی میں ہم نے پڑھا تھا کہ میم مشدد اور نون مشدد، اگر میم پر تشدید آ جائے جس کو میم مشدد بولتے ہیں، نون پر تشدید آ جائے جس کو نون مشدد کہتے ہیں، یہ حرف غنہ ہے، ان کو حرف غنہ کہتے ہیں، ہمیشہ ان کے اوپر غنہ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر جنت، ثم، اس طریقے کے اور بہت سارے الفاظ ہیں، تو ان پر ہم ہمیشہ غنہ کریں گے۔ دوسری بات، نون مشدد، یا مشدد، را مشدد اور واو مشدد پر جب وقف کریں گے تو اس کا ذرا خیال رکھیں، تھوڑا سا اس کو ذرا مختلف طریقے سے اس پہ وقف کریں گے۔ جیسے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ایدیہن، پہلی بات تو ہم نے حالت وصل میں غنہ کیے، یہاں پر جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ ہے ایدیہن، حمزہ یا زبر ای، دال زیر دی، ایدی، یا زبر یا، ایدیا، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، ایدیہن۔ اب وقف کریں گے تو وقف کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کو ساکن کر دیں گے، تو یہاں ہم ساکن کریں گے تو ایدیہن، تھوڑا سا غنے کو ظاہر کریں گے وقف کرتے وقت۔ اسی طریقے سے را پر جب وقف کریں گے تو وہاں بھی کیا کریں گے، اس کو تھوڑا سا تقریر کی صفت ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی تھوڑا سا وقف اس میں مختلف ہے۔ جیسے والمعتر، 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 مفر، مفر، اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ یا مشدد پر اگر وقف کریں گے تو وہاں بھی یہی خیال رکھیں گے، جیسے یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ یہ بنیادی اس سے متعلق یہ قواعد تھے، باقی تو اسی طریقے سے۔ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے اساتذہ ہو یا انسان خود جب سیکھ رہا ہو تو شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ جب مناسبت ہو جائے، چاہے ہجہ کرے چاہے بغیر ہجے کے پڑھیں، تو ایک دفعہ مناسبت ہونے کے بعد پھر آگے انسان کے لیے ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں، مشق کے اوپر ہوتے ہیں بس۔
طالب علم سے سننا ہے، وہ اپنا سبق نکال کے لائے گا، نشان لگا دیے کہ بھائی 2 لفظ ہے، 3 لفظ ہے، 4 لفظ ہے، اس کو نکال کے لائے، وہ بیٹھ کے اس پہ غور فکر کرے، اس کی مشق کرے، اس کو نکالے، پھر آ کے استاذ کو سنائے۔ استاذ کا کام ہے کہ اس کے پڑھنے میں، تلفظ میں یا ہجہ میں یا کسی بھی حوالے سے اس میں غلطی ہو اس کی نشاندہی کرے، اس کو درست کرے۔ اور جتنا طالب علم کو موقع دیں گے، اس کے اوپر بورڈ ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا سبق دے دیے، شروع میں سمجھا دیے، لیکن پھر اس کے ذمے لگا دیے کہ آپ اتنا سبق نکالتے رہیں۔ جو اس کی ذہنی سطح ہے، شروع میں ہے تو تھوڑا کم دے، آہستہ آہستہ جیسے آگے بڑھتا رہے تو اس کو تھوڑا سے زیادہ سبق دینا شروع کر دے، لیکن ان کو کہیں کہ یہ خود نکال کے لائے۔ جتنا وہ خود نکال کر لائے گا، جتنی محنت وہ خود کرے گا، استاد سن کر کے غلطیوں کی نشاندہی کرے گا، رہنمائی کرے گا، اتنا ہی فائدہ زیادہ بنے گا۔ اور اگر ہم پڑھاتے رہیں گے، وہ ہمارا ساتھ پڑھتا رہے گا، تو وہ بہتری نہیں آئے گی جو خود نکالنے میں بہتری آئے گی۔ اس لیے یہی تختی ہے، اور اس میں کچھ مد کی بھی قسمیں ہیں۔ وقف کا بیان تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ گول تا پر وقف کریں گے تو اس کو ہا بنا دیں گے، اس کی یہاں مثالیں دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے 2 زبر کی تنوین پر وقف کریں گے تو الف مدہ بن جائے گا، اور اس کے علاوہ باقی الفاظ پر اگر وقف کریں گے تو اس کا آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ یہ تو میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اور مد کی 1-2 قسمیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ ایک ہے مد متصل اور ایک ہے مد متصل۔ میں نے کہا تھا نا، مد کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مد اصلی اور ایک ہے مد فرعی۔ مد اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کھینچنے کا کوئی سبب نہ ہو، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ ہے، اور کھڑی حرکاتیں جو تختیاں پہلے گزری ہیں، میں اچھی طریقے سے وہاں وضاحت کر چکا ہوں، دوبارہ ان تختیوں کو دیکھا جائے، وضاحت کی جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے مد فرعی، مد فرعی جس کے کھینچنے کا کوئی سبب ہو۔ اب مد فرعی کی 9 قسمیں ہیں، میں نے ذکر کیا تھا، جس میں سے 2 مثالیں اس تختی میں آئی ہیں مد متصل کی۔ ایک ہے مد متصل اور ایک ہے مد منفصل۔ متصل کے معنی ملا ہوا، منفصل کے معنی الگ۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، اسی کلمے میں ہو جس میں حروف مدہ ہے، تو اس کو مد متصل بولیں گے، اس لیے کہ ملے ہوئے دونوں، حمزہ اور حروف مدہ دونوں ملے ہوئے، اس کو مد متصل بولیں گے۔ اور اگر حمزہ الگ کلمے میں آ جائے تو اس کو مد منفصل بولیں گے۔ اس کی 2 مثالیں ہیں، والسماء، 3 الف کے برابر کھینچیں گے، 3 سے 4 الف کے برابر، والترائب، تو یہ ہے اس کی مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، کچھ میں نے ذکر کر لیا ہے۔ اور 2 چیزیں اور ہیں یہاں، ایک اشمام ہے اور ایک ہے تسہیل۔ لا تأمن اعجمی و عربی، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔